سنتے رہے سنتے سنتے اس پہ آتے رہے. اب اس کا مطمع نظر بھی دو چیزیں آ گئیں، مولویوں کے قریب نہیں جانا اور صحابہ کرام پر اعتراضات. تیسری کوئی چیز نہیں ہے. اب مرزا محمد علی انجینئر کی صورت یہ ہے کہ آپ یوں مثال سے سمجھے کہ ایک بندہ کسی سے، ایک نوجوان کسی عالم سے آگے پوچھتا ہے نا، مولانا صاحب میں نے روزے کی حالت میں پانی پی لیا ہے جان بوجھ کر، تو کیا میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے؟ تو مولوی صاحب اس کو سیدھا سیدھا جواب دیں گے، بیٹا آپ نے بہت غلط کیا ہے، استغفار بھی کریں اور آپ کا روزہ ٹوٹ گیا ہے، آپ قضا بھی کریں گے، کفارہ بھی دیں گے. قضا بھی ہے، کفارہ بھی ہے، اور اس پہ استغفار بھی کریں. ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، آپ کو غلط کام کیا، روزہ آپ کا ٹوٹ گیا ہے. لیکن یہی سوال جا کے مرزا محمد علی انجینئر سے پوچھیں، مرزا محمد علی انجینئر کہے گا پہلے آپ نے جو سوال پوچھا ہے نا، مسئلہ یہ ہے کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث جتنے بھی مولوی ہیں نا، یہ مسجدوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بالکل کسی چیز کا پتہ نہیں ہے، یہ تو یہ باتیں بتاتے ہی نہیں ہیں. یہ اصل میں یہ بنو امیہ کی ہے نا، بنو امیہ میں حضرت معاویہ نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، فلاں نے یہ کیا تھا، وہ حضرت عثمان کے دور سے یہ معاملہ چلا آتا جا رہا ہے. تو یہ اس دور سے مولویوں کو کچھ نہیں آتا، مولویوں کے پاس بالکل نہیں جانا. مولویوں کو جو ہے نا، میں مولویوں کو ایسی پھکی دے رہا ہوں کہ ان کا کام بند ہو رہا ہے، آپ کا روزہ ٹوٹ گیا. اب اس چیز کا کوئی تعلق ہے، لیکن اس کا پورا طریقہ، پورے لیکچر آپ اٹھا کے دیکھ لیں اول سے لے کر آخر تک، ہر لیکچر کے اندر دو چیزیں گری، مولوی کے قریب نہیں جانا، اور دوسری چیز یہ ہے کہ صحابہ کرام بنو امیہ یہ تھے، صحابہ کرام ایسے تھے، صحابہ کرام ایسے تھے. کیوں؟ دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا، بنیاد صحابہ ہیں. صحابہ کے بعد امت تک پہنچانے والے وارثین انبیاء علماء کرام ہیں. اب صحابہ سے بھی اعتماد اٹھ گیا، علماء سے بھی اعتماد اٹھ گیا، گمراہی کے لیے کوئی دوسرا راستہ ہی نہیں رہا. تو یہ مرزا محمد علی انجینئر کی بنیاد ہے.